اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، کیا مزیدار حدیث ہے، بڑا مزہ آتا ہے اسے سن کے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، جبریل سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ نیک عمل کر رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل اس سے محبت کرنا شروع. پھر فرشتوں سے کہتے ہیں تم سب محبت کرو، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت. پھر اللہ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نیکی پر آخرت میں اجر بعد میں ملے گا، دنیا کا اجر بولو پہلے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ میرا ذکر خیر کریں، اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. یہ سارے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے سب پہ سلامتی. جس پیغمبر کا بھی نام آتا ہے علیہ السلام لگایا جاتا ہے، جس صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ان کے نیک اعمال کا دنیا میں اجر ہے. تو کام کو فوکس کرنا چاہیے. حج ابھی ہو رہا ہے نا، وہاں بھی بہت سے حاجیوں کو بار بار عجیب عجیب سے وسوسے. بھائی تو فوکس کرو کس کو؟ کام کو. ریا اس وقت عبادت کے عمل کو برباد کرتی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا کا تصور ہی نہ ہو، آپ خالصتاً پبلک ہی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، کہ اگر پبلک نہ ہوتی تو آپ وہ عمل سرے سے کرتے ہی نہیں. اس کے احکام ہیں، ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نارمل لائف سے ہٹا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نارمل بن کے جو زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے تکبر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، ریاکاری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، ڈپریشن سے بھی بولو محفوظ. کیونکہ ڈپریشن میں اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جو اندر کچھ باہر کچھ اور، اکثر ڈپریشن میں وہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا وہ جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے نا، یا تو پجامے والا لبادہ غریبوں والا، وہ مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ بہت بولیں گے، پھر وہ لوگ باتیں اوٹ پٹانگ بہت کریں گے. جو آدمی پہلے دن سے ہی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہو آخر تک اسی پہ قائم رہتا ہے. سمجھتے ہو؟ اصول ہی ایسے نہیں پیش کرو پبلک کے سامنے جن اصولوں پہ آپ کے لیے خود قائم رہنا مشکل ہو جائے. ایک اور اسکالر ابھی کچھ دن پہلے آئے، وہ بڑی تمیز سے نا انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو مجھے اتنی تمیز اتنی ہضم ہی نہیں ہوتی، اللہ بچائے یار. شاید میں بدتمیز ہوں، اللہ خیر کرے، کیا ہو رہا ہے. نہیں، بہت زیادہ تمیز سے کوئی اسکالر بات کر رہا ہوں نا تو مجھے ڈپریشن سے ہونے لگتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کو انسان کا بچہ بن، سیدھی طریقے سے بتا کیوں اتنا نیک ہے تو؟ اگر ہے تو اپنا اللہ سے معاملہ رکھنا. اصل میں وہ صحیح ہوں گے، امید ہے، لیکن میں نے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں نا، تمیز والے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا وہ خفقان قلب ایک بیماری ہے، تھوڑی گاڑی اردو ہے، تو وہ مجھے ہونے لگتی ہے ان سے کہ ڈرامہ نہ ہو. یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھو، جس کی جو برائی ہے وہ برائی کرو، جس کی جو اچھائی ہے وہ اچھائی. میرے امریکہ کے دورے سے مجھے بہت سارے اسباق ملے. دورے سے اتنے نہیں ملے، اس دورے کے جو کلپ آئے نا مارکیٹ میں، اس پہ بہت سارے اسباق ملے ان کمنٹ سے. جیسے میں نے کہا وہ دکھایا اتنی خوبصورت بلڈنگ، لوگ کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ، مفتی صاحب کیا دکھا رہے ہیں. مجھے لگا کہ مسافر خانہ کا کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں غلط سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے. ان کی کسی چیز کی تعریف کر دو، کافر کی تعریف ہو رہی ہے. کافر کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. کوئی برائی کر دو تو سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ برے ہوتے تو اتنی ترقی کیوں کرتے. تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نا. ان میں ایک اہم بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں.
ایک چیز بہت سارے مذہبی لوگوں نے میرے دورے پر نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں. میں نے کہا نا کہ ان لوگوں کا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ میں تبلیغ کے نام پہ گیا ہوں اور مجھے ویزا بھی دیا, امیگریشن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ ایک پازیٹیو چہرہ ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ سیکولر ہے تو سچی مچی میں کیا ہے, سیکولر ہے, کہ مذہبی آزادی ہے. ٹھیک ہے, خاص لیول پہ جا کے شاید وہ بھی پابندیاں, اور عین ممکن ہے آگے مجھ پہ بھی پابندیاں لگا دیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایک بڑا مثبت چہرہ سامنے آیا. تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے پتا ہے لوگوں نے کیا کمنٹس کیے, کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کہہ رہے سبحان اللہ. یعنی وہ کمنٹس میں کہہ رہے اصل میں آپ جیسے فضول لوگ جنہوں نے کوئی سسٹم کی تبدیلی کی بات تو وہاں جا کے کرنی نہیں ہے, تو آپ کو ویزا نہ دینے میں ان کا کیا نقصان ہے؟ اصل میں جو انقلابی ذہن کے اسکالرز ہوتے ہیں نا, ان کو نہیں وہ ویزا دیتے. آپ نے کیا جا کے نماز روزے کی ترغیب دینی ہے, شادیوں کی ترغیب دینی ہے, تو اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مذہبی لوگوں کی طرف سے یہ کمنٹس بہت کامن ہے, سمجھتے ہو؟ بہت اہم بات ہے, اس کو کھوپڑی میں بٹھا لو اچھی طریقے سے. بالکل ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہے. آپ پاکستان میں ایسی تقریریں کریں کہ ایف آئی آر کٹے, جیلوں میں جائیں اور کسی کام کے نہ رہیں, اور پھر ایجنسیاں آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے پھر وہ کام کروائیں جو ایجنسیاں چاہتی ہیں. اس کو ہمارے ہاں بہادری سمجھا جاتا ہے کہ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. حق پرست آدمی انقلاب کی بات کرتا ہے, اور یہ ہوتے ہیں انقلابی لوگ, اور پھر یہ جیلوں, اور ظاہر ہے پھر تو گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور یہ مولوی آج تک کبھی جیل نہیں گیا, آج تک کبھی پولیس موبائل نہیں آئی اس کو اٹھانے کے لیے. اس کو ہر ملک کا ویزا مل رہا ہے, اس کا مطلب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. جس کو کافر بھی اجازت دے رہے اپنے ملک میں آؤ تبلیغ کرو, یہ خوب سمجھ لو اچھی طرح سے. دیکھو ہمارے کچھ مذہبی لوگوں کی کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. جو چیز پازیٹو تھی نا وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں, نیگیٹو. مصلحت سے کام کرنا کہ آپ کام کر سکیں, یہ کسی اسکالر کی پازیٹیوٹی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے سوسائٹی میں. اور ایسی باتیں کرنا کہ ایک دفعہ بات کی اور اس کے بعد بات کرنے کے قابل نہ رہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے. جب بھی آپ کسی اسٹیٹ میں انقلاب کی بات کر رہے ہو نا کہ پورا سسٹم یوں اٹھا کے الٹ دوں گا, یا تو ایجنسی کے آدمی ہو آپ, یا ایجنسیوں نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تو سسٹم کی کوشش تو کرنا. ان کو پتا ہوتا ہے ان تلوں میں تیل ہے نہیں, لہذا انہوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بات کرے نا انقلاب کی بات, انقلاب کی بات, آپ اس سے کہیں تمہارے پاس انقلاب کا پیکج کیا ہے. باتیں کرنے پر کوئی گورنمنٹ دنیا میں پابندی نہیں لگاتی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں جو انقلاب کی بات کرتے ہیں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں, جو انقلاب کی بات نہیں کرتے ان پہ پابندیاں نہیں لگتی. کام کون کر رہا ہے, انقلاب کی باتیں کرنے والے یا باتیں نہ کرنے والے؟ کام کون کر رہا ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. کام وہ کر رہا ہے جو باتیں نہیں کر رہے, اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ 40 سال سے باتیں کرنے نہیں پھینک رہے ہیں. کیا انہوں نے 40 سال 50 سال میں بھی, جب سے پاکستان بنائے ایک دھیلا بھی کام نہیں کیا انہوں نے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور ان ملکوں میں جو اتنے پاورفل کنٹریز ہیں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا, وہاں مسلمان جو مینورٹی میں اگر انقلاب کی باتیں کریں گے وہ تمہیں چھوڑیں گے؟ بولو نا کیا ہو گیا. وہ کہیں گے کمبختو ہم نے تمہیں جو ویزا دیا ہے اس لیے کہ تم آگے ہماری جڑیں کاٹو. یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ, یا شاید میں زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں. اب میں دوبارہ آرام سے بیان, اتنے چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے نا. اب میں آرام سے کہتا ہوں یہ بات دوبارہ سے, وہ کینسل ہو گیا جو اب تک میں نے کہا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, تمہیں کسی کمپنی میں جاتے ہو, تم کیمرے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف, تمہیں دیکھا جا رہا ہے, کمپنی نے تمہیں اندر گھسنے کی اجازت دے دی, اسکین کر کے آنکھیں وانکھیں چیک کر کے سب کچھ, ایک ایک چیز ان کی تمہاری ان کے کنٹرول میں ہے.
اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہاں آ کے ایسا تو نہیں ہمارا نظام بدلنے کے لیے کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ہمارا ہی بیڑا غرق ہو جائے. سب کچھ سیٹ کر کے کمپنی نے تمہیں اندر گھسایا. تم نے وہاں جا کے باس بدلنے کی باتیں شروع کر دی. ان کو پتا بھی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان سے یہ باتیں نہ چھپیں. تو یا تو تمہیں باس نے خود بٹھایا ہے کہ مجھے بدلنے کی بات کر, جو تیرا ساتھ دے گا نا, تو چونکہ میرے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے, تجھے کچھ نہیں کہوں گا, جو ساتھ دے اس کے نام نوٹ کر لے, پہلی فرصت میں اس کو لٹکانا ہے ہم نے. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یا پھر آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو کہ جس باس نے آپ کو اندر گھسنے دیا, آپ کا آئی اسکین ہو رہی ہے, آپ کے بایو میٹرک ہو رہا ہے, آپ کا تھم اسکین ہو رہا ہے, ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے بات کر رہے ہو ان کے سسٹم کو بدلنے کی. تو یہ انقلابی لوگ نہیں ہیں, ذہن میں رکھو یہ بات, یہ انقلابی لوگ نہیں ہیں, یہ اوپر سے فارغ لوگ ہیں جو اپنے جیسے چند بے وقوفوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں, خود بھی مرتے ہیں, اپنے ساتھ بہت سارے بے وقوفوں کو بھی مرواتے ہیں, اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک ناسور بن کے مسلمانوں کا مستقبل بھی ان ملکوں میں داؤ پہ لگا دیتے ہیں. وہاں کی حکومتیں کہتی ہیں ہم نے ان کمبختوں کو جو مذہبی آزادی دی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ آزادی دی جائے, ان کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ اس آزادی کو یہ برداشت کر سکیں, جس کا نتیجہ یہ پاور میں تو وہی لوگ ہیں, ہم تھوڑی ہیں پاور میں, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل مسلمانوں کا مستقبل انتہائی بھیانک ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں انقلاب کی بات کرے, آپ اس سے کہو انقلاب کا گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ ہونے والا کوئی سوٹیبل پیکج لے کر آؤ. یہ لفظ یاد رکھو, نیوٹن کے قانون کی طرح میرے یہ الفاظ یاد کر لو, خالی آخری لفظ یاد نہیں کر لینا. جیسے سردار جی نے کہا نا بچے سے کہ تمہارا نیوٹن کا قانون سنا, اس نے کہا آخر سے یاد ہے, آخر سے سنا تو اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے یاد نہیں کرنا. جب بھی کوئی, کیونکہ پاکستان میں یونیورسٹیوں میں ایسے اسکالر بہت پنپ رہے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کب تک چپ بیٹھے رہو گے, انقلاب انقلاب. چپ نہیں بیٹھنا, ہم نے کوشش کرنی ہے, سوٹیبل کوشش کرنی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یہ لفظ یاد کر لیں, جب بھی کوئی کہے نا سسٹم کو بدلو, سسٹم کو چینج کرو. یہ مذہبی اسکالر تو صرف نکاح طلاق کے مسائل بتاتے ہیں, 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, ان کو تو ساری دنیا میں ویزے بھی مل رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اس لیے تو مل رہے ہیں. یہ انقلاب کی بات نہیں کرتے, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. اس کو بولا کرو تو نے کیا تیر مار دیا ہے اور تیرے پاس کیا پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ, پھر میں جذباتی ہو گیا یار, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, پتہ نہیں میں اپنے آپ کو پراٹھے سے زیادہ کھا لیے میں نے. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے رہو. جب گورنمنٹ دیکھے گی نا کہ پھینکنے کے ساتھ اب اس نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے, عمل بھی شروع کر دیا ہے, تو پھر کل آپ کے سافٹ ویئر کیا ہوں گے, اپڈیٹ ہوں گے. ہم نے بہت دیکھے ہیں یار, ہم کوئی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور مذہبی لوگوں میں ہی ہم نے زندگی گزاری ہے, کالج میں بھی زندگی گزاری, مذہبی لوگوں میں بھی. ہمیں بہت کچھ پتا, اتنے بے وقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو بیانات سے لگتا ہے کہ ان کو شاید شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ابھی کچھ دن پہلے یونیورسٹی کے لڑکے آئے, بہت بڑی یونیورسٹی تھی وہ, انقلاب, اور پھر میں نے جب ان کو بتایا نا, انہوں نے کہا اچھا. پھر جب میں نے ان کو چیزیں بتائی نا, چیزیں, تو پھر ان کو پتا چلا مفتی صاحب کے پاس شادیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ رہتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ سارے منجن دیکھے ہوئے ہم نے, انقلاب, خلافت, سسٹم کی تبدیلی, یہ سب چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں. سمجھتے ہو؟ اور ہم نہیں, ہمارے اکابر ہندوستان میں وہ چپ تھوڑی بیٹھے تھے. 100 سال انگریز نے حکومت کی اور انگریز کے خلاف لڑائیاں ہمارے علماء نے کی ہیں. آج جتنے اسکالر باتیں کر رہے ہیں نا خلافت کی, جو لبرل قسم کے لوگ ہیں یا جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, ان کے باپ دادا میں کسی نے کیل بھی نہیں ٹھوکی ہوگی, ایک پٹاخہ بھی نہیں چلایا ہوگا انگریز کے خلاف. ہمارے پاس شہداء کی ایک طویل فہرست ہے. کبھی اکیلے میں ملو تو میں اپنے اکابر میں جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی فہرست بتاؤں گا, تمہارے ہوش اڑ جائیں گے, جن کے خونوں سے ہم نے خوشبوئیں بھی سونگھی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اتنے بے وقوف ہم ہیں نہیں جتنے
نظر آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہو؟ ابھی تھوڑا میں نے آرام سے کہا, یہ جذباتی ہونے لگا تھا لیکن تھوڑا نارمل ہو گیا. تو علماء سے اپنا تعلق قائم کرو میرے بھائی. یہ انقلاب اور نظام کی تبدیلی کوشش کرنی چاہیے, لیکن سوٹیبل طریقے سے. وہ سوٹیبل طریقہ جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو, اسباب کی دنیا میں جس کا نتائج نکلنے کی امید ہو. لوگ کہتے ہیں ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں, ہم کام کے مکلف ہیں. غلط. آپ نتیجے کے مکلف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ کام ایسے ہیں جن میں ہم کام کے مکلف ہیں, جو عبادتیں مقصودہ کہلاتی ہیں. نماز عبادت مقصودہ ہے, روزہ عبادت مقصودہ, یہ رکھنا ہی رکھنا ہے, اس میں نتیجے کے مکلف نہیں ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں اسباب مقصود نہیں ہے, کام مقصد ہے. تو کام اگر ہوگا تو سبب اختیار کیا جائے گا, کام اگر لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی سبب اختیار نہیں کیا جائے گا. قرآن نے کیوں کہا ہے کہ اگر تم کمزور ہو, تمہاری طاقت آدھے سے کم ہے, تو تم نہیں لڑ سکتے دشمن سے. بھئی اللہ کہہ دیتے تم جتنے بھی کمزور ہو لڑو, میں آسمان سے مدد نازل کروں گا. اللہ نے کہا ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, آدھے ہوگے تو دگنے پہ غالب کر دوں گا. یہ کیوں کہا ہے قرآن نے؟ آدھے سے کم ہوگے تو اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. دیکھو میدان جنگ میں فرار اختیار کرنا حرام ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ساتھی بچھڑ گیا ہو اکیلا میدان جنگ میں, اب اس کو پتا ہے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, اس کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے. کیونکہ یہ بھاگنا نہیں کہلائے گا, یہ اپنے آپ کو بچانا کہلائے گا. بھائی شریعت کیوں نہیں کہتی کہ اکیلے ہو تو کیا ہوا؟ کتنی دفعہ اللہ نے ایک آدمی کو ہزاروں پر غلبہ دیا ہے, تو ایک ہے, تو ہزاروں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا تیرا. وہ کہے گا اللہ تو نے دیا ہے, ابھی بھی دے گا ہی نہیں دے گا مجھے پتا نہیں ہے, ابھی بتا دے گا تو میں لڑوں گا. غالب تو یہی ہے کہ ایک آدمی 10 سے بھی نہیں لڑ سکتا. تو ایسے موقع پہ بھاگنا بھی جائز ہے میدان جنگ سے, کیونکہ اب یہ خودکشی ہے. تو آدھا علم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں بہت سارے آدھا علم ہے, ایک چیز دیکھ لی نبی کی سیرت کی, دوسری نہیں دیکھی. تو یہاں دیکھو سبب مقصد نہیں ہے یہاں پہ. تو انقلاب, نظام کی تبدیلی یہ رزلٹ ہے, تبدیلی کا طریقہ یہ سبب ہے. تو طریقہ ایسا بتاؤ جس سے سبب مرتب ہونے کا ہمیں اسباب کے درجے میں یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو چھوڑ دو اس سبب کو, غلط ہے وہ سبب. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, مجھے یہ مسئلہ ہے, گردے میں پتھری ہے, ڈاکٹر نے میڈیسن دی. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میڈیسن سے کتنے چانسز ہے کہ میرا گردہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کہہ رہے کوئی چانس نہیں, یہ 1% چانس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے سائڈ افیکٹ کتنے ہیں؟ سائڈ افیکٹ تو یہ کہ ہو سکتا ہے گردہ ہی نکالنا پڑ جائے. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نہیں کھا رہا. ڈاکٹر کہہ کہ دیکھو تو ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو یہ بے موقع دلیل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہاں کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب یہاں مقصد شفا ہے, دوا مقصد نہیں ہے. شفا کا غالب گمان ہو تو دوا دو, نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گا, میں پاگل تھوڑی ہوں. ڈاکٹر کہ تمہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو, ہم صرف سبب کے مکلف ہیں. بات صحیح ہے, لیکن ہم وہاں سبب کے مکلف ہیں جہاں سبب مقصد ہوتا ہے, جہاں مسبب مقصد ہوتا ہے, نتیجہ مقصد ہوتا ہے, وہاں سبب ذریعہ مقصد ہے. ذریعہ کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر ڈاکٹر دوا بھی وہ نہیں دے رہا ہے کہ پیناڈول شیناڈول دے رہا ہو, دوا بھی وہ دے رہا ہے جس کے سائڈ افیکٹ بہت خطرناک ہیں. ایسی دوا میں تو شفا کا امکان بھی ہوگا نا, اس پہ بھی نہیں کھائے گا آدمی. کہے گا 99% چانس ہے شفا کا تو لوں گا میں. یہ جو آج کل کے اسکالر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ طریقہ اختیار کرو, نظام کو یوں کر کے پلٹ دو, اس میں شفا کا چانس تو 1% بھی نہیں ہے. سائڈ افیکٹ اتنے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک, قتل و غارت جتنا اسلام دنیا میں رہ گیا ہے اس کے بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے. اتنا ظلم ہوگا مسلمانوں کے اوپر اگر یہ طریقہ اختیار کیا. میں گیا ہوں یورپ امریکہ میں, دیکھ کے آیا ہوں, کچھ مسلمان وہاں تمیز سے بیٹھ نہیں رہے ہیں. انقلاب کے نا پرچے بانٹ رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر. میں ان سے کہتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں ان سے بچ کے رہو بھائی. یہ تمہیں جو آزادی ملی ہوئی ہے نا یہ بڑھے گی نہیں, نہ انقلاب آئے گا. یہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دیں گے جو چائنا کے شہر, کیا نام ہے اس کا, نہیں یار وہ چائنا کے ایک مشہور شہر ہے نا جہاں بہت ظلم ہو رہا ہے, شنکیانگ یا ہے میرا خیال ہے کہ شنکیانگ اس طرح کر کے, تو چائنی زبان ہی ہے آنگ چانگ کر کے. خیر تو
مشہور شہر ہے. تو جو ظلم وہاں ہو رہا ہے نا, اس نوعیت کا ظلم شروع ہو جائے گا, اور پھر پناہ مانگو گے. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, وہاں بھی نہیں کر رہے مسلمان. کرنے کا کام کیا ہے؟ جو یہودی نے کیا تھا 1960 میں 50 میں. یہودی مینورٹی میں تھے امریکہ میں. یہودیوں نے کہا کہ ہم انتہائی تھوڑے ہیں. یہودی ایسا بے وقوف نہیں ہماری طرح انقلاب کی باتیں کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لے. اس نے گورنمنٹ کو کہا کہ ہم سے زیادہ آپ کا دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے. وہ ایجوکیشن میں, بزنس میں آگے بڑھے, بیوروکریسی تک پہنچے, فوج میں پہنچے, عدلیہ میں پہنچے, حکومتوں میں پہنچے. 50-100 سال کی لانگ ٹرم پالیسی بنائی یہودیوں نے وہاں پہ. ہمارے جیسے بے وقوف اسکالر ان کے ہاں نہیں تھے, کیونکہ یہودی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بلیو کرتا ہے. اس غزہ میں تو پٹ رہا ہے, وہ اللہ کی مدد ہے, کیونکہ ظالم ہے نا, وہ اللہ کی مدد ہے. تو اب کیا ہے, لانگ ٹرم پالیسی بنائی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ اخبار اور نیوز چینل کی رپورٹس نہیں ہے, جو وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں صبح شام. کہتے ہیں کہ مینورٹی میں ہوتے ہوئے اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو بھی بچایا, اور پورا امریکہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. آج پورا امریکہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, لیکن پالیسیاں امریکہ میں بن رہی ہیں اسرائیل کے فیور میں. آدمی حیران ہوتا ہے, ہر انگریز اسرائیل کے خلاف ہے, پورا کنٹری اسرائیل کے خلاف ہے, تو پھر یہ کون ہے جو فیور کس کو کر رہا ہے؟ اسرائیل کو. آدمی حیران ہوتا ہے. حیران ہونے کی بات نہیں ہے, یہودی نے اپنی کھوپڑی کو استعمال کیا, اور ہمارے مذہبی اسکالر کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں. جو چند مذہبی اسکالر ہیں جو یونیورسٹیوں میں بغاوت, نظام کی تبدیلی, انقلاب, اور یہ مولوی صرف وضو اور استنجا کے مسائل سکھا رہے ہیں, یہ نکاح طلاق کے مسائل, میاں بیوی کے حقوق, تم تو وہ بھی نہیں سکھا رہے. تو تم جو کچھ کر رہے ہو نا, اس کا انجام بہت بھیانک ہے. لانگ ٹرم پالیسیاں بنا کے ایجوکیشن میں جاؤ, عدلیہ میں جاؤ, فوج میں جاؤ, بیوروکریسی میں جاؤ. اقلیتوں نے یہی تو کیا ہے. آج ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اسکولوں کو فوکس کیا ہے. ہمارے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, مسجد آپ بنانا شروع کر دو, سب پیسہ دیں گے. کوئی ایونٹ رکھو کہ مسلمانوں کا 50 سال کے بعد فیوچر کیا ہوگا, اس کے لیے پالیسی بنانے کے لیے کوئی ایونٹ رکھو, 5 روپے کسی کی جیب سے چندہ نہیں نکلتا. ہاں, آپ ایسا ایونٹ رکھ لو کہ میں انقلاب لانا چاہتا ہوں, جو ہیں لائن میں آ جائیں, پھر دیکھو بھائی لا کیسے رہا ہے. کہہ رہے ہیں بس اٹھو, کب تک گھروں میں بیٹھے رہو گے, اٹھ کے کہاں جاؤں, کدھر جا کے سر پھوڑوں, کوئی بم دے کدھر جا کے رکھ کے آؤں. ہم اسباب کے مکلف نہیں ہیں, ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتیجے کے ایک منجن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نتیجے کے مکلف ہیں, اسباب کے مکلف نہیں ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا کریں یار. تو بس ہماری قوم کا مسئلہ صرف اور صرف کس کا ہے؟ کھوپڑی کا. علم کی بھی کمی. ایک تو بڑا مسئلہ, جس کو جو علم نہیں ہے وہ اس لائن میں گھسا ہوا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پراپر وے میں مدرسے میں علم حاصل نہیں کرتے, اور کہتے ہیں یہ دین کا علم کوئی مولوی ہے اس کے ٹھیکیدار ہیں. قطعاً نہیں ہے مولوی ٹھیکیدار. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے جائز ہے مدرسے میں داخلہ. دیکھو میڈیکل سائنس کا علم, اگر کوئی آدمی کلینک کھول کے ٹیکے لگانا شروع کر دے اور دلیل یہ دے کہ کیا ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے ٹھیکیدار ہیں, تو ہم جواب میں کہیں گے نہیں. ڈاکٹر ٹھیکیدار ہوتے تو صرف ان ڈاکٹروں کو جو بن چکے ہیں انہیں کو اجازت ہوتی کہ وہ میڈیکل کالج میں پڑھ کے آگے جائیں. میڈیکل کالجز ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے. تو اسی طرح دینی مدارس کا دروازہ ہر ایک کے لیے بولو کھلا ہوا ہے. لیکن آپ یہ چاہو گے کہ پڑھے بغیر ہم دین کے ٹھیکیدار یا چوکیدار بن جائیں, اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے جو اصل ٹاپک تھا وہ لے کر آتا ہوں. بہت ہم کلابازیاں کھائی ہیں, لیکن یہ ضروری تھی, یہ ضروری تھی. تو اصل میری بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی ایک تو نارمل زندگی ہونی چاہیے. یہ جو پجامے اور غریبوں والے ڈریسنگ میں کچھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا پٹ پٹیوں میں, ان سے پوچھو جا کے تمہاری آمدن کتنی ہے کمبخت, تو کیوں پٹ پٹی میں گھوم رہا ہے تو, اور آمدن کم ہے تو کمبخت 50 سال کا ہو گیا, ابھی تک کم پہ ہی گزارا کر رہا ہے کراچی جیسے شہر میں, تو نے بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اور پھر بھی اگر ثابت ہو جائے تو مجھے بتانا, میں زکوٰۃ میں ایک پینٹ اور ایک اچھی سی شرٹ اور ایک کرتا ایک پجامہ میں دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, کوئی مشہور آدمی ہو اور پجامے میں گھوم رہا ہو تو میں دوں گا انشاءاللہ اس کو. میں بھی زکوٰۃ نکالتا ہوں ہر سال الحمدللہ.
تو نارمل سمجھ رہے ہو, اخلاق میں بھی کیا ہے, اصل اخلاق ہی ہیں. ایسا نا نارمل کا مطلب آپ یہ سمجھیں کبھی غصہ کرنا ہے کبھی محبت سے بات, یہ مطلب نہیں ہے. اصل اخلاق ہی ہے, لیکن اخلاق کی بھی ایک لمٹ ہے. ماتحت اسے کراس کرنے کی کوشش کریں تو بتا دو بھائی یہ میری برداشت سے معاملہ کیا ہو رہا ہے, باہر ہو رہا ہے. اس سے آگے, اس باؤنڈری سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں. ایک احکام وہ ہیں جو مقصد کا ذریعہ ہیں, خود مقصد نہیں ہے, جیسے جہاد, جیسے انقلاب. یعنی انقلاب کے جو مختلف طریقے ہیں وہ طریقے مقصد نہیں ہیں, وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے سوٹ کر رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہے تو نہیں. وضو مقصد نہیں ہے, مقصد کیا ہے, نماز. تبھی اگر پہلے سے وضو ہو تو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. ثواب کے لیے کوئی کر لے اچھی بات ہے, لیکن حاجت نہیں ہوتی, آپ پڑھ سکتے ہیں نماز. لیکن شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں جو بذات خود مقصود ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, آپ کو دینی ہی دینی ہے زکوٰۃ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایکچولی زکوٰۃ کا مقصد چونکہ غربت ختم کرنا ہے تو میں اس سال اتنا غریبوں کو کھلا چکا ہوں اور اگلے سال بھی میرا ارادہ ہے کہ میں نفلی صدقے اتنے دوں گا کہ جو مقصد شریعت کا زکوٰۃ سے تھا, جیسے 2.5% زکوٰۃ ہے نا, تو وہ تو میں 80% فی سبیل اللہ خرچ کر چکا ہوں صدقے کی نیت سے. تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا, بلکہ زیادہ حاصل ہو گیا. کیا خیال ہے؟ پھر بھی علماء کہیں گے نہیں بھائی 2.5% نیت کر کے, زکوٰۃ کی نیت کر کے آپ کے لیے نکالنا ضروری ہے. چاہے غربت کا خاتمے کی آپ اس سے بھی زیادہ خطرناک کوششیں کر چکے ہو, پھر بھی آپ کو زکوٰۃ بولو نا نکالنی پڑے گی. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے. نماز کی بہت ساری حکمتیں, بے حیائی سے روکتی ہے, چوری سے روکتی ہے. اب کوئی کم بخت آتا ہی نماز پڑھنے چوری کرنے کے لیے, چپل چراؤں گا میں, اور نماز اس سے چوری نہیں چھڑوا رہی, تو نماز پھر بھی معاف نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ تمہیں نماز کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا, مقصد تو تھا چوری چھڑوا دے, بے حیائی چھڑوا دے, اب مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو جب تمہارا پیناڈول سے درد ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تو بروفین کھاؤ بھائی. تو اب تم کے چونکہ تم سے نماز تم سے بے حیائی چھڑوائی نہیں رہی ہے تو اب نماز چھوڑ دو, زکوٰۃ پہ سیٹ ہو جاؤ, روزے پہ سیٹ ہو جاؤ. نا 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 بھائی, نماز بے حیائی چھڑوائے یا نہ چھڑوائے, نماز خود عبادت مقصودہ میں سے ہے, آپ کو ہر قیمت پہ پڑھنی پڑے گی. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح میرے بھائی قربانی اور حج یہ بھی عبادات مقصودہ میں سے ہیں. ان کی حکمتیں حاصل ہوں یا نہ ہوں, آپ نے صاحب استطاعت نے یہ کام ایز اٹ از کرنا ہے. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ والے کام کہلاتے ہیں علی وجہ العبودیہ. ان میں بڑی حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بتانا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. سمجھتے ہو؟ دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ایک دوا دی, آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس دوا سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر نے کہا تم میرے غلام ہو, تمہارے باپ کو بھی یہ دوا کھانی پڑے گی. آپ اٹھا کے وہ دوا ڈاکٹر کے منہ پہ مار دو گے کہ میں علاج کے لیے یہ آیا ہوں آپ کے پاس, میں کوئی ہم کوئی غلام ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹر صاحب فائدہ ہوگا تو کھاؤں گا, نہیں ہوگا تو نہیں. بات صحیح ہے, ہم کوئی ڈاکٹر کے غلام ہیں بھائی, ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو آئیں گے, نہیں ہو رہا تو نہیں آئیں گے. لیکن اللہ جب کچھ احکام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس آرڈر پر عمل لازم ہے. ان احکام کو شریعت میں کہا جاتا ہے یہ عبدیت کا تقاضا ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں تم اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. تو ان احکام کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کی لاجک بالکل واضح ہے, اگرچہ اس لاجک پر حکم کا مدار ہے نہیں, لیکن لاجک, جیسے زکوٰۃ ہم غریبوں کو دیتے ہیں, غریب کو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. کیا خیال ہے بھائی؟ غریب کو دیں گے, غریب کے مزے. روزہ رکھیں گے, کولیسٹرول کم, قوت برداشت بڑھ جاتی ہے. دنیا کے ہر قوم میں روزہ ہوتا ہے,
میڈیکل سائنس تو روزے کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے. نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے, لاجک سمجھ میں آتی ہے یار, رکوع ہے, سجدہ ہے, یہ بھی عبادت مقصودہ, مگر ان کی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کے علم میں ہے, اور وہ حکمت بھی واضح ہے. لیکن کچھ احکام اللہ نے ایسے رکھے ہیں جو اول نظر میں دیکھنے میں لگے گا کہ حکمت کے خلاف ہیں, سمجھتے ہو, بلکہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم نہ ہوتا. جیسے قربانی, جانور کو کاٹنا, ہم نہ کاٹتے, انسانیت کا بظاہر زیادہ فائدہ تھا اس میں, کیونکہ یہ گوشت پورے سال سستے ریٹ پہ بکتا. سمجھتے ہو, اتنے سارے کروڑوں اربوں جانوروں سے ان کی زندگی کا حق نہ چھینا جاتا. اب بتاؤ, جانور اچھا بھلا کٹا لا کے آپ نے گلے پہ چھری پھیر دی اور ایک ہی دن میں اتنا گوشت حاصل کر لیا جو پورے سال آپ کسائی سے تھوڑے ریٹ پہ خرید کے کھا سکتے تھے اور غریبوں کو بھی کھلا سکتے تھے, تو بظاہر یہ حکمت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حج کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ میاں نے کہا آج کل تو پرائیویٹ لوگوں نے 32 لاکھ کا حج کیا ہوا ہے, کچھ 15 لاکھ, کو غریبوں کا پیکج 10-12 لاکھ میں بھی سنا ہو رہا ہے, پھر وہ حج بھی غریبوں والا ہی ہوتا ہے. خیر, اس میں بعض ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے, ایسے بھی پیکج ہیں ہمارے یہاں. تو آپ گئے وہاں پہ, اللہ میاں نے کہا 2 چادریں پہن لو. یا اللہ, اس میں کیا حکمت ہے ہیں بھائی؟ 2 چادریں. اللہ میاں نے کہا خوشبو لگانے پر پابندی. بھائی خوشبو, بدبو اچھی چیز ہے یا خوشبو اچھی چیز ہے؟ خوشبو اچھی. اللہ میاں نے کہا نہیں, اجازت نہیں ہے. اے اللہ, سر میں جوئیں ہو رہی ہیں, کنگھا کر سکتا ہوں؟ نہیں. اب تو حج بہت آسان ہو گیا نا, پہلے تو 2 مہینے حرام میں گزرتے تھے, لوگوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی تھیں. بال بنانے پر پابندی تھی کہ بال نہ ٹوٹ جائیں. اللہ, سر میں جوئیں پڑ رہی ہیں, میل کچیل نہیں. کوئی حکمت ہے؟ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے پسینے سے, صابن سے نہا لوں, خوشبو والے صابن سے؟ نہیں. اللہ میاں کیا کہیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. اے اللہ, جوئیں سر سے گر رہی ہیں, مار دوں؟ نہیں. کوئی لاجک کھوپڑی شریف میں آتی ہے؟ اسلام تو طہارت اور صفائی تو نصف ایمان ہے, اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میلا کچیلا حاجی اللہ کو زیادہ پسند ہے. پراگندہ بال, میلا کچیلا. حدیث میں آتا ہے جتنے پراگندہ بال ہوں گے نا, اوٹ پٹانگ بال. اب ایسا نہیں کہ جا کے اسپیشل اوٹ پٹانگ بنا کے جاؤ, اور نیچرلی جتنا میلا کچیلا پراگندہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے حاجی. پھر اللہ نے وہاں جا کے کیا کہا؟ سارا مجمع مینا چلا جائے. اے اللہ, ڈیوائڈ کر لے, کچھ لوگوں کے لیے آج مینا اور کچھ مدینہ میں قیام کر لیں, تاکہ کراؤڈ, بھائی عبادت ہی کرنی ہے نا سب نے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی کر سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ارے ایک کام مینجمنٹ سے ہونا, مینجمنٹ کے بغیر ہونا زیادہ اچھا ہے یا مینجمنٹ سے ہونا زیادہ اچھا ہے؟ تو مینجمنٹ کا تقاضا کیا ہے؟ وہی لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ مینا جا رہے ہوں, لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ وہاں سے کنکریاں مارنے آ رہے ہوں. بھائی کنکریوں کے دن متعین کر لیں, کراچی والے منگل کے دن, جاپان والے, کیا خیال ہے بھائی, بدھ والے دن, تھوڑا سا سب لوگ کنکریاں مارنی ہے نا. ارے مقصد جب کنکریاں مارنی ہے تو وہ منگل بدھ جمعرات کے ڈسٹینس سے بھی تو ہو سکتا ہے. ایک ہی دن میں سارے کنکریاں ماریں گے, مرتے بھی ہیں لوگ اس میں. کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا بھائی, اے اللہ ہم اتنی دور سے آئے تو ہم بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ سجدہ کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, کیا کرنا ہے؟ دیوانوں کی طرح چکر لگانا ہے. کیا اس سے کوئی سائنسی ترقی ہو رہی؟ ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے اس سے؟ کوئی سائنسی ترقی اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تم دیکھو حج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں اصل جو رکن ہے, ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت جو بقرعید کے دن کیا جاتا ہے. اس میں بھی اتنا کراؤڈ ہوتا ہے, اللہ میاں کہہ دیتے بقرعید کے علاوہ تم 6 دن بعد کر لو جب کراؤڈ کم ہوگا. نا نا نا, اللہ نے کہا 3 دنوں کے اندر ہی کرنا ہے. او بھائی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اللہ,
تو ایک دن پہلے ہم کر لیں, ٹھیک ہے نا, کراچی والے منگل کے دن کر لیں, جاپان والے بدھ کے دن کر لیں, نہ, یہ 3 دن کے بعد یہ چانس مس. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے طواف میں, نہ. اور اس کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کر کے, 2024 کے حج کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو 20 سال بعد میرا کوئی بیان چلا رہا ہو اور کہ 20 لاکھ, اب تو 20 کروڑ میں بھی نہیں ہوتا جس حساب سے کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا. تو بھائی اتنے اس سے کیا ہم سائنسی ترقی کر لیں گے؟ کیا ملک میں ایماندار حکمران آ جائیں گے اس سے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, انگریز کہے گا یار کوئی وہ کام کرو جس کی کوئی لاجک بنتی ہو. اس طواف سے نہ تمہارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایماندار آدمی آ جائے, اور نہ اس سے کوئی جو ہے نا تمہاری اکنامکلی تم مضبوط ہو رہے ہو. پھر ہم وہاں سے عرفات جاتے ہیں, وہاں کیا کام ہے بھائی؟ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہاں اسٹے کرنا ہے. کیا کرنا ہے اس میں؟ اسٹے کرنا ہے, بس دعائیں مانگو اس میں. اصل رکن اسٹے, احرام کی حالت میں. اور پہلے طواف میں کندھا کیا رکھنا ہے؟ ننگا رکھنا ہے. کیا وٹامن ڈی چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں ملے؟ ابے بولو نا تم, میں بھی تو بول رہا ہوں نا, بس جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. کیا وٹامن ڈی کے لیے حاجی کو حکم ہے کہ دایاں کندھا برہنہ رکھے, وٹامن ڈی ملے گا؟ یہ سارے کام اس لیے کیے جا رہے ہیں انسان کے بچے بنو, ٹھیک ہے نا. خدا تم نہیں ہو, خدا کون ہے؟ میں ہوں. کنکریاں کیوں مار رہے ہیں وہاں؟ شیطان تھوڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. وہ شیطان ونس اپون اے ٹائم تھا وہاں پہ, اب تو وہاں سے چلا گیا. 7 کنکریاں مار رہے ہیں ہم. پھر بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, پھر کل یہ والا شیطان, پھر یہ والا شیطان. وہ پوری ترتیب ہے, پورا پیکج ہے. کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو؟ گردے کی پتھری نکل رہی ہے, یا بیوہ عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے اس عمل سے. اللہ نے کہا جو مجھے مانیں گے نا وہ 32 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں گے. جو نہیں مانیں گے ان کو یہ باتیں سمجھانا ایسے ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. وہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا ساڑی کھوپڑی آندہ نہیں ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, ہمیں آنکھ سے بنایا. اٹ ازنٹ پاسبل. شیطان کو بہت اچھی انگلش آتی ہے. اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ آج جس کو بھی الٹی بات کرنی ہوتی ہے نا انگلش میں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انگلش اس کو, جب بھی کسی مذہبی اسکالر نے غلط دلیل دینی ہوتی ہے انگلش میں دیتا ہے تاکہ لوگ پڑھا لکھا سمجھے, بولے یار ویل ڈن یار. تو صحیح بھی دے رہے ہوتے ہیں, سارے غلط نہیں دے رہے ہوتے, انگلش میں صحیح بات بھی ہو رہی ہوتی. تو شیطان نے لاجک پیش کی تھی, اللہ نے اس کی لاجک کا اس کو جواب نہیں دیا, بولا دفع ہو جائے یہاں سے. تبھی اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے میرے گھر کی زیارت کرے اس معروف طریقے سے جو میں نے بتایا ہے. اگر نہیں کرتے استطاعت کے باوجود تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا زیارت کریں گے تو ایکچولی یہ اس سے حکمتیں حاصل ہوں گی, ایکچولی یہ ہوگا, یوں ہوگا, تم جب اتنے دن بعد نہاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا پانی کتنی بڑی نعمت ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ میاں نے ایسی کوئی بات نہیں. ٹینٹ کرا کے آؤ گے تمہیں گرمی میں ایک احساس ہوگا, اللہ کی بال کی نعمت کا احساس ہوگا, بال بھی کتنی بڑی نعمت. کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا, بس اللہ کہہ رہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس, پھر عرفات سے مزدلفہ جاؤ, پھر مزدلفہ سے منی جاؤ, پوری ڈیٹیل اللہ بیان کر. پھر جانور ذبح کرو, خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ. اس سے کوئی حکمت نہیں بیان کر رہا اللہ تعالیٰ, اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم نے استطاعت کے باوجود یہ کام نہیں کیا تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے تعلق میں جو ہے نا شیطان میں 4 عین تھے. وہ عابد بھی تھا, عبادت گزار کا عین, عالم بھی تھا, عالم کا عین, عاقل بھی تھا, عقل کا عین, ٹھیک ہے نا. عاشق نہیں تھا. جب عشق محبت نہیں ہوتی تو لاجکیں تلاش کرتا ہے. فرمائے جس میں عشق محبت ہو تو نہ وہ عالم ہو, نہ وہ عابد ہو, نہ وہ عاقل ہو. محبت سارے کام خود بخود کرواتی ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہے اللہ کہے گا جانور لا کے کاٹ دو, کہے گا بھاڑ میں جائے, فلسفے کی ایسی کی تیسی, حکمتوں کی ایسی کی تیسی. میرا اللہ جب خوش ہے جانور کاٹنے پر, ایسی کی تیسی سوسائٹی کی کاٹوں گا میں. تو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے, وہ کوئی آرڈر دے تو لاجک تھوڑی پوچھتے ہیں. آدمی کہتے ہیں محبوب کو راضی کرنے کا چانس ملا ہے بھائی, اس چانس کو مس نہیں کرنا, اس چانس کو میں مس نہیں کروں گا, کیونکہ لوگ مس پہ بھی بعض دفعہ عاشق ہو جاتے ہیں. خیر استغفر اللہ. تو یہ سوسائٹی میں جو چل رہا ہے وہی بتاؤں گا نا میں. تو حج میں بھی ایسا ہی ہے, اللہ نے کہا استطاعت ہے تو آؤ میرے گھر کا طواف کرو. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا, وہاں سے وہاں جا رہے ہیں, پھر وہاں سے یہاں آ رہے ہیں, پھر وہاں سے یہاں جا رہے ہیں.
تو بھائی جا رہے ہیں بس اسی کو انجوائے کرو, کیا خیال ہے بھائی, اسی ٹینشن میں اللہ دیکھ کے تمہیں خوش ہوتا ہے, میرے بندے ہیں میرے حکم کو فالو کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے, توڑتا نہیں ہے, گراتا ہے. اسی طرح صحیح طریقے سے حج کیا ہو کسی نے تو حج بھی گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.